پہ مریض پڑا، ایک ایک بیڈ پہ دو دو مریض پڑے ہوئے، کہ بیماریاں عام ہیں، اور اس کی صرف دو وجوہات ہیں، صرف دو وجوہات ہیں اور کوئی نہیں۔ بیماریاں زیادہ ہونے کی صرف دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، بھوک سے زیادہ کھانا، یہ بیماری کی وجہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا ہے لیکن روح نہیں بھر رہی، کہ کھائی جا رہے کھائی جا رہے کھائی جا رہے کھائی جا رہے۔ شادی میں چلے گئے نا، شادی میں چلے گئے، ایک آدمی کے سامنے تقریباً اتنی بڑی پلیٹ ہوتی ہے نا شادی والی، جو چاولوں والی ہوتی ہے، بھری پڑی ہے ہڈیوں سے، مینار بنائے ہوتے ہیں۔ ایک حکیم ہمارے نبی کے دور میں مسجد نبی میں ادھر آ گئے نا مدینہ میں علاج کرنے کے لیے، اب ایک عرصے تک بیٹھا رہا، کوئی مریض ہی نہیں، ہمارے نبی کے پاس چلا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیماری نہیں ہوتا، کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک زیادہ لگی ہو، اور اس وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب بھوک باقی ہو، جب بھوک باقی ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے۔ ہم تو اتنا کھاتے ہیں، نہ پانی کی جگہ نہ ہوا کی جگہ کوئی نہیں بچتی، اتنا کھا لیتے ہیں۔ زیادہ کھانا یہ بیماری ہے، حد سے زیادہ کھانا یہ بیماری ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ زیادہ سونا، یہ بھی بیماری ہے۔ 12 گھنٹے لوگ سوتے ہیں۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جو ابھی نابالغ ہے پھر بلوغت میں چلا گیا، اس کے لیے ہے کہ وہ 8 گھنٹے سو لے، اور جو لڑکپن میں چلا گیا اور جوانی میں چلا گیا، اس کے لیے ہے کہ وہ 7 گھنٹے سو لے، اس کے لیے کافی ہے۔ اور جو اس سے اوپر چلا گیا، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 6 گھنٹے بھی سو لے، کافی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ رات کو جتنے بجے سونا ہے، صبح کو اتنے بجے اٹھنا ہے۔ دوپہر کو 2 بجے سویا تو ماں اٹھا بھی دی نا 12 بجے، ہائی تو 12 بجے، اور منہ بھی 12 بج جاتے ہیں، منہ میں بھی 12 بج جاتے ہیں، صحیح بات ہے۔ زیادہ سونا بیماری ہے۔ ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں 3 کام ہوں گے، اس گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی کو آنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، کہ آگے رہے گی۔ جو اس گھر میں فقر و فاقہ آئے گا، تنگ دستی آئے گی، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ پہلی چیز، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو، وہ گھر فقر و فاقہ میں رہے گا، تنگ دستی میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا۔ اور جس گھر میں رات کو دیر سے سونا ہو اور صبح کو دیر سے اٹھنا ہو، اس گھر کی تنگ دستی کوئی نہیں روک سکتا۔ پورا گھر کما کے بھی رو رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ نہ فجر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ کچھ، کہ پورا گھر کما رہا ہوتا ہے، پھر بھی پریشانی۔ کیا وجہ؟ کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ رات کو سونا 2 بجے سے پہلے سونا تو معمولی ختم ہو گیا نا، 2 بجے سے پہلے سونا تو معمولی ختم ہو گیا زندگی میں۔ بلکہ کسی سے پوچھ لو نا، میں بھی کل کسی سے پوچھ رہا تھا، میں کہ رات کو کتنے بجے سو جاتے ہو؟ تو وہ شرماتے جھوٹ بول گیا، میں 11 بجے سو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بھائی نے بتایا کہ نہیں کار صاحب، یہ 9 ساڑھے 9 سو جاتا ہے۔ کہ جھوٹ بولتے کیا کہہ رہا ہے؟ میں 11 بجے سو جاتا ہوں۔ اگر جلدی بتا دیا تو کہیں شرمندگی نہ ہونی پڑتی۔ حالانکہ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ جلدی سونا، جلدی اٹھنا۔ ہمارے اس کالونی میں ایک گھر ہے،
ایک گھر ہے اور واقعتاً اس گھر کی ترتیب ہے ابھی تک کہ وہ رات کو جلدی سلا دیتا ہے اپنی بچوں کو خود بھی، اور صبح فجر سے پہلے اس نے جگا دینا ہے، فجر سے پہلے اس نے بچوں کو جگا دینا ہے۔ بلکہ بچے مجھے کہتے ہوتے کر صاحب یار ساری نیند نہیں پوری ہوتی، میں کہا بیٹا یہ آپ کے لیے صحت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہ لگاتا ہے، اور جب 3 گرہ لگاتا ہے تو ہر گرہ پر ایک ہی دم کرتا ہے۔ پہلی گرہ لگاتا ہے تو کیا دم کرتا ہے؟ بڑی لمبی رات ہے سویا رہے۔ دوسری گرہ لگاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بڑی لمبی رات ہے سویا رہے۔ جب تیسری گرہ لگاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بڑی لمبی رات ہے سویا رہے۔ 3 گرے لگاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی رات کو اٹھتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح کے وقت وہ خوش باش اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، لیکن اگر جو نہیں اٹھتا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ بد مزاج اور سست رہتا ہے۔ اور آج لڑائیوں کی وجہ یہی ہے، سختی کی وجہ یہی ہے، ہم شکوے کرتے ہیں کہ تیری زبان میں نرمی نہیں، وہ یہی وجہ ہے نرمی نہ ہونے کی کہ صبح اٹھتے نہیں ہیں۔ 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا تو 7:30 بجے اٹھتا ہے، جس نے 10 بجے جانا ہے وہ 9 بجے اٹھتا ہے، تو بد مزاج انسان ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور سست ہو جاتا ہے، کام کرنے کو پھر دل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلیمان، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ میرے بیٹے رات کو دیر تک نہ سویا کر۔ نبی سے فرما رہے ہیں کہ رات کو دیر تک نہ سویا کر، کہ رات کو دیر سے سونا سونے والوں کے لیے قیامت کے دن فقر اور محتاجی کا باعث بنے گا۔ یہ ساری باتیں اس انسان سے ہٹ کے ہیں جو رات کی ڈیوٹی کر کے آئے اور سو جائے، اس سے ہٹ کے، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اشراق سے پہلے نہ سوئے، اشراق سے پہلے نہ سوئے۔ سحر، رمضان آ رہا ہے نا، سحری کا وقت کسے کہتے ہیں؟ کہ فجر کی اذان سے پہلے وقت ختم ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ سحری کا وقت ہے، کہ رات کا آخری حصہ، اس کو سحر کہتے ہیں، سحر۔ اور سحر کے لفظ کا اصل ترجمہ ہے پھیپڑا، پھیپڑا جو انسان کے پھیپڑے ہوتے ہیں، سانس لیتے ہیں، سحر کے لفظ کا اصل ترجمہ ہے پھیپڑے۔ کیا مطلب؟ کہ جب آدمی سحری کے وقت اٹھتا ہے اس وقت کی آب و ہوا کمال ہوتی ہے، اور جب وہ سانس لیتا ہے اس کے پھیپڑوں کو سکون ملتا ہے، اس کے پھیپڑوں کو سکون ملتا ہے، اس لیے اس وقت کو سحر کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس لیے حکیموں نے لکھا ہے کہ جو صبح کے وقت اٹھتا ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک رہتی ہے، اس کے پھیپڑے بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں، اس کو قبض نہیں ہوتی، اور جو دیر میں اٹھتا ہے اس کو قبض کی شکایت رہتی ہے، اور قبض بیماریوں کی ماں ہے۔ تو صبح کے وقت اٹھنے کی عادت ہو، یہ ہماری شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے، ہمارے نبی ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ صبح کے وقت اٹھنے کی عادت ہو۔ سحری کے وقت میں یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش لے کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اعلان کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو وہ چیز دوں جو وہ مانگ رہا ہے؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی استغفار کو پورا کروں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جلدی اٹھنا صحت ہے، چہرے پر رونق رہتی ہے، روشنی رہتی ہے، نور رہتا ہے جلدی اٹھنے سے۔ چہرے کی رونق مر جاتی ہے دیر سے اٹھنے سے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرتا ہے، اس گھڑی میں
اللہ اس کو دے دیتا ہے. اللہ انکار نہیں کرتا. پھر وہ صبح کے وقت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے. لہذا کیا کرو، اگر تم اس وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمت کر سکتے ہو تو ضرور کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو ضرور کرو. اس وقت یاد کرو اللہ کو، اس وقت دعائیں مانگو اللہ سے کہ قبولیت کا وقت ہے. کتنے کتنے سال ہو جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، کتنے کتنے مہینے ہو جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی. جلدی اٹھنا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، کہ جو سحری کے وقت کی نماز ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو. نمبر 2 کھانا کھلاؤ. نمبر 3 اس وقت نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں. کیا ملے گا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. 3 کام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تینوں کام نہیں ہے، صحیح بات بتا رہا ہوں. کوئی سلام کر کے راضی نہیں ہوتا، پاس سے گزر جاتے ہیں. افسر دفتر میں آتا ہے، ملازمین بیٹھے ہوتے ہیں، سلام ہی نہیں کرتے. کیا کہہ دیتے ہیں؟ گڈ مارننگ. یہ نیا لفظ گڈ مارننگ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم پوری دعا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اللہ تم پہ سلامتی نازل فرمائے. کتنا بڑا فائدہ، اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے. کیا مطلب؟ اللہ تمہیں بیماریوں سے بچائے، اللہ تمہیں مرضوں سے بچائے، اللہ تمہیں قرضوں سے بچائے، اللہ تمہیں علتوں سے بچائے، اللہ تمہیں قلتوں سے بچائے، اللہ ہر طرح کی پریشانی سے بچائے. یہ سلامتی کا مطلب ہے. ہمارے نبی نے کتنا پیارا لفظ ہمیں سکھایا ہے. اس کو چھوڑ کے کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. نمبر 2 کھانا کھلاؤ. نمبر 3 اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. کیا ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو اٹھتے ہی مسجد اور عبادت کی طرف چلتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے. اللہ کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والوں میں سے ہوں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کو اٹھتے ہی بازار کی طرف نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے کہ شیطان کو راضی کرتا ہوا جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فجر کا وقت یہ روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس وقت اٹھا ہوا ہوتا ہے وہ روزی کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے، اور جو سوتا رہتا ہے وہ روزی کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. خود اٹھنے کی عادت بنے گی تو ہم اپنے بچوں کو اٹھائیں گے نا. بچوں سے یہ پیار نہیں ہوتا کہ چلو آدھا گھنٹہ اور سونے دو، اس نے بھی اسکول جانا ہے. نہیں، بچوں سے یہ پیار ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے جگاؤ کہ نماز پڑھ کے پھر اسکول جائے. یہ پیار ہے اصل. باقی سب دھوکہ کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ، ظلم کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ. الصلاۃ خیر موضوعین، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھا کرو کہ گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا. کہ سنت گھر پڑھے، بچے دیکھ کے اس کو سیکھیں. نفل گھر پڑھیں کہ بچے دیکھ کے اس کو سیکھیں. وطر جا کے گھر پڑھیں کہ بچے دیکھ کے اس کو سیکھیں. کہ گھر میں ایک ماحول ہو، ایک جگہ ہونی چاہیے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک کمرے میں ایک جگہ ہونی چاہیے پورے گھر میں کہ جہاں نمازی ہو، کہ بھئی یہاں پہ نماز پڑھنی ہے، قرآن رکھا ہوا ہو، جائے نماز بچھی بھی ہو، ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہو گھر کی، کہ گھر میں ایک ماحول ہو. اللہ معاف فرما دے، یہ جائے نا یہ ہندوؤں کے گھروں میں انڈیا میں یہ بڑے بڑے گھروں میں الگ سے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے مورتی رکھنے کی جگہ. حالانکہ مسلمان کو چاہیے کہ تھوڑی جگہ بنائے کہ بھئی یہ حصہ نماز کے لیے ہے. بس عورتیں اس جگہ پہ آ کے نماز پڑھیں، مرد اس جگہ پہ سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں. گھر سے نکلنے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے نکلے کہ یا اللہ میں حاجت کے نفل پڑھ کے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں فرما. کیسے نہ کرے گا اللہ آسانی؟ ہم تو گھر سے نکلتے ہیں فون کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی ساجی کام ہو گیا، میں آ رہا ہوں بس.
پہلے کانٹیکٹ اوپر تو کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یفعل اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. فعال لما یرید، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کے بعد کا سونا، سنو، فجر کے بعد کا سونا، اللہ کے نبی فرما رہے فجر کے بعد کا سونا عمر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. فجر کی نماز پہلی وہ نماز ہے جو دنیا میں سب سے پہلے پڑھی گئی. سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھی گئی ہے جو آدم علیہ السلام نے پڑھی آ کر. تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جنت سے نکال کر، تو رات کا وقت تھا. اب آدم علیہ السلام نے تو رات تو دیکھی نہیں تھی، وہاں پہ رات تو دیکھی نہیں تھی جنت میں اللہ کے ہاں. تو ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا دنیا اسی کا نام ہے کہ ہر وقت تاریکی رات، تاریکی رات. اب ان کو نہیں علم تھا کہ ابھی آگے جا کے ابھی صبح صادق ہونے والی ہے، ابھی ان کو علم نہیں تھا. تو اسی پریشانی میں وقت گزرتے گزرتے جب سورج نکلنا شروع ہوا، صبح صادق ہوئی، تو وہ خوش ہو گئے. تو اس خوشی میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. تفاسیر میں لکھا ہے کہ 1 رکعت انہوں نے اس شکرانے میں پڑھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ رات کی تاریکی ختم ہو گئی، اور دوسری رکعت اس شکرانے میں پڑھی اللہ تیرا شکر ہے کہ دن کی روشنی آ گئی. تو اللہ کو یہ 2 رکعتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ 2 رکعتیں فجر کی نماز میں دے دی کہ فجر کی نماز ہم پر فرض کر، کہ سب سے پہلے پڑھی جانے والی نماز فجر کی ہے جو ہم پڑھتے نہیں ہیں. سوتے فجر کے ٹائم میں جا کے 3 بجے جب اصل جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بہت رات ہو گئی یار، بہت رات ہو گئی، بس اب سوتے ہیں. صبح کو اٹھنا بھی ہے، صبح کو اٹھنا بھی ہے، سوتے ہیں. یہ کلمہ ہماری زبان پہ نہیں ہوتا عشاء کے بعد سو جاؤ بھی، صبح کو اٹھنا بھی ہے، فجر پڑھنی ہے. یہ کلمہ نہیں ہوتا ہماری زبان پہ. ہماری زبان پہ کیا چل رہا تھا؟ وہ 3 بج گئے، جلدی سو جاؤ، صبح 8 بجے اٹھنا بھی ہے. 8 بجے کا نام لے رہے ہوتے ہیں، فجر کا نام تو ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد سونے کا عادی ہوگا اللہ اس کی یادداشت ختم کر دے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. خاوند میاں بیوی کی لڑائی کیا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے میں نے آپ سے کام کہا بھول گئے، کیوں نہیں کیا؟ وہ اللہ نے یادداشت ختم کر دی ہے. اور بیوی خاوند کا پرس رکھ کے بھول جاتی ہے، بچوں کے کپڑے رکھ کے بھول جاتی ہے، اپنی چیز رکھ کے بھول جاتی ہے. دودھ چولہے میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور اندر آ کے بھول جاتی، او میں تو بھول گئی، ابل گیا سارا. کیا کہ فجر نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کے بعد سونا، فجر کے بعد سونا حلال رزق کو تنگ کر دیتا ہے. حلال رزق کو ادھر ادھر سے کما لے گا، حلال نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حلال رزق کو تنگ کر دے گا فجر کے بعد سونا. بلکہ علماء تو فجر کے بعد سونے، جس کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا دن منحوس ہے. ایک آدمی نے قسم کھا لی نا، قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن میں طلاق دوں گا. اب وہ پریشان، منحوس دن کون سا ہوتا ہے؟ منحوس دن کون سا ہوتا ہے؟ بڑا پریشان. کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا کہ بھئی میں نے ایسے قسم کھا لیا، منحوس دن کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے تمہارے لیے وہ زندگی کا منحوس ترین دن ہے، اس دن اپنا یہ کام کر لینا. ہماری روز ہی فجر قضا ہو رہی ہے، روز ہی فجر قضا ہو رہی ہے، روز ہی فجر قضا ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اب نظر گھما رہے ہیں. نظر گھماتے گھماتے ایک صحابی صف میں کھڑے نظر نہیں آئے. حضرت سلیمان بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے. خیر نماز پڑھائی، اب دل میں اور دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سلیمان نظر نہیں آیا، سلیمان بن حیثمہ نظر نہیں آیا. اب فجر کے بعد بازار جانا تھا، کوئی کام تھا، تو راستے میں سلیمان بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پڑتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہوئے راستے میں گھر میں رک گئے. دستک دی، اہلیہ باہر ہے. اہلیہ کا نام حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پردے میں پوچھا میرے المؤمنین کیا کام ہے؟
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کے خامن سلیمان بن حیثمہ رضی اللہ عنہ فجر میں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ صحابہ کو تو یہ معمول تھا کہ جو بیمار ہو سخت وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا بس، باقی تو منافق بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ منافق لوگ بھی جماعت سے نماز چھوڑنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، نماز چھوڑ دیں گے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ پوری رات نفل نمازیں پڑھتے رہے، جب صبح کا وقت ہوا نیند کا غلبہ زیادہ تھا اس لیے آنکھ لگ گئی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک پوری رات سوتا رہتا لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا، یہ پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ ابھی آئے گی نا شب برات، پوری رات جاگیں گے لیکن فجر کے ٹائم سب سو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پوری رات نفل کی طرف ہم توجہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن فجر کے ٹائم جا کے سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں مسجد خالی ہے میرے بھائی، سچی بات بتا رہا ہوں، زیادہ سونا یہ بیماری ہے، نحوست ہے، جلدی اٹھنا صحت ہے، گھر کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے، گھر کی خیر میں اضافہ ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اللہ آسانیاں فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھ لیں۔